اللہ تعالی کی ذات نے جب اس کائنات کو قائم کیا تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود نے لی. پھر جب اعلیٰ مخلوق پیدا کرنی تھی تو اس کے لیے رزق بھی اعلیٰ رکھا، یعنی کہ پاک، طیب اور حلال. اور ایک بات غور سے سنیے، وہ کیا کہ سب سے پہلا جو امتحان آدم علیہ السلام کا ہوا وہ ہوا بھی رزق کے معاملے میں. ایسا نہیں ہے کہ تم ہر چیز کھا سکتے ہو، نہیں. جو چیز میں نے تمہارے لیے حلال کی وہ کھا سکتے ہو، جو میں نے تمہارے لیے منع کر دیا اس کو کھا ہی نہیں سکتے. یہ پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا. اس دنیا میں اتارنے سے پہلے انسان کو ادب بتا دیا، ہر وہ چیز نہیں کھا سکتے جو تمہارا دل چاہے، بلکہ کھانا کیا ہے جو میرا حکم ہوگا وہ کھاؤ گے. تو آپ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی لیے مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے. آج تو بندہ ہر چیز کھاتا ہے اور بولتا بھائی یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو، اس میں مزاح کا کیا. احتیاط نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ جب پرواہ ہی نہیں ہوگی کھانے والے کو کہ وہ حرام سے کھا رہا ہے یا حلال سے کھا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ لیں ہر جگہ کسی کو کچھ پرواہ ہے؟ احتیاطی، یہ بے احتیاطی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر کھانے کے اندر کوئی حرام جز آ گیا جس کی ہم نے تحقیقی بھی کی اور ہم وہ حرام جز کھا رہے حرام کھا رہے اور پیٹ میں چلا گیا وہ، تو یقین جانے 40 دن تک میری نمازیں، عبادات، دعائیں قبول نہیں ہیں. یہ سمجھنا پڑے گا مجھے اور آپ، 40 دن تک قبول نہیں. اس لیے جو میں بات بتا رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. حرام اور حلال کے متعلق ہے وہ کیا کہ 3 قسم کے جانور ہیں. کتنی قسم کے جانور ہیں؟ 3 قسم کے جانور. پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر خون ہی نہیں ہوتا، جیسے بھیڑ ہو گیا، ٹڈی ہو گیا، مکھی ہو گئی، ان میں خون نہیں ہوتا. بھیڑ اور مکھی، مچھر، یہ کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے، اگرچہ ٹڈی حلال ہے. ٹھیک ہے نا، ٹڈی کیا ہے؟ حلال. ایسے ہی دوسری قسم وہ جانوروں کی ہے کہ جس کے اندر خون تو ہوتا ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جیسے سانپ ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، اور تمام حشرات الارض آ جاتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک جانور ہے ضب، جس کو گو کہتے ہیں، گو. اس جانور کے بارے میں اختلاف ہے. تو
اکثر ائمہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کھانا چاہیے، جائز نہیں ہے. کچھ ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کھانا جائز ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے جسم کے اندر بہتا ہوا خون رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر بھی دو قسمیں، ایک مستانس مطلب مانوس ہونے والا جانور ایک قسم ہے، اور ایک وحشی جانور دوسری قسم. اب اگر مانوس جانور ہے، مانوس جانور میں کون کون آتا ہے؟ بھائی مانوس جانور میں کون کون آتا ہے؟ حلال جانور کی بتا رہا ہوں، جو مانوس جانور حلال ہم استعمال کر سکتے کھا سکتے، اس میں آتا ہے اونٹ، بھینس، گائے، بکرا، بکری، دمبا وغیرہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے وحشی جانور کے اندر بھی وحشی گائے آتی ہے، وحشی اونٹ آتا ہے، مطلب جنگلی اونٹ، جنگلی گائے. اس کو بھی کھانا جائز ہے. اسی طریقے سے آپ جانور لے لیں، بارہ سنگا لے لیں، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ جائز. ہرن کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. اور وہ جو ایک لمبی گردن والا ہوتا ہے نا، شتر گاؤں کہتے ہیں، شتر، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ جائز. تو یہ جو جانور ہی کیا ہے؟ یہ مستانس ہے، مانوس ہونے والے جانور ہیں، اور وحشی جانور بھی ہے اس میں. تو وہ کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے. لیکن کچھ مانوس جانور ایسے ہیں جو وحشی تو نہیں لیکن کھانا جائز نہیں ہے. وہ کون سے؟ کتا ہو گیا، بلی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. ان کا کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں. ایسے ہی کچھ جانور وحشی ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام ہوتا. وہ کون سے جانور ہیں؟ جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، جیسے اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہو گئے جو وحشی ہو. ان کا کھانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، حرام. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ ایسے ہی آپ پرندوں کو لے لیں. پرندوں میں بھی ہر قسم کا پرندہ کھانا نہیں جائز ہے. ہر قسم کا پرندہ نہیں کھا سکتے ہم لوگ. جیسے کہ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو پنجے کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، یا ناخن کے ذریعے سے چیر پھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ناخن کے ذریعے سے، پنجوں کے ذریعے سے شکار کر رہے ہوتے ہیں، ان پرندوں کا کھانا کسی بھی طریقے سے جائز. اور وہ پرندے کون کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ جیسے کہ باز ہو گیا، گدھ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. ان کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن جو پرندے پنجوں کے ذریعے سے شکار نہیں کرتے، ناخنوں کے ذریعے سے شکار نہیں کرتے، جیسا کہ آپ دیکھیں کبوتر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، طوطا ہو گیا، مینا ہو گئی، فاختہ ہو گیا، یا تیتر ہو گیا، یا بٹیر ہو گیا،
یا مرغی ہو گئی یا مرغابی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو ان جانوروں کو بلبل ہو گیا، ان جانوروں کو کھانا جائز ہے، جائز. ذہن میں رکھیے. دیکھیے ہمیں حرام اور حلال کے بارے میں ضابطے معلوم ہونے چاہیے نا. ہمیں حرام اور حلال کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جانوروں کے اندر کیا حلال ہے اور جانوروں پرندوں کے اندر کیا حلال ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. چڑیا بھی کھا سکتے ہیں، چڑیا بھی کھا سکتے ہیں. لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو تری کے جانور، خشکی کے جانور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض جانور سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں. اچھا سمندر کے اندر صرف ایک قسم جانوروں کی وہ حلال ہے، وہ کیا ہے؟ مچھلی. وہ کیا ہے؟ مچھلی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جھینگا حرام ہے یا حلال ہے؟ بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہو تو میں ان کو پہلے تو ایک بات کو واضح کروں کہ جھینگے کے بارے میں جو اختلاف ہے نا وہ حرام اور حلال کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے جھینگے کے بارے میں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ اس کو مچھلی کی قسم مانتے ہیں اس لیے حلال کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مچھلی کی قسم نہیں مانتے اس لیے حرام کہتے ہیں. یاد رکھنا اس بات کو ذہن میں رکھ. یہ اس وجہ سے نہیں کہ بھائی جھینگا حرام ہے، بس جھینگا مکروہ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے. پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر پس منظر میں بات کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ مچھلی کی قسم ہے یا نہیں. تو بعض لوگ مچھلی کی قسم مانتے ہیں اس کو، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں حلال. لیکن اکثر لوگ اس کو مچھلی کی قسم مانتے ہی نہیں ہے. نہ یہ مچھلی کا تایا کا بیٹا ہے، نہ چچا کا بیٹا ہے، نہ سسرالی رشتہ دار ہے، نہ بیکے کی طرف سے اس کی کوئی رشتہ داری ہے. دور دور تک کوئی رشتہ داری نظر نہیں آتی. اس لیے اس احتیاط کی بنیاد پر اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ حرام. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم اس کو استعمال ہی نہ کریں، کم از کم اس صف میں تو شامل ہو جائیں کہ بھائی کھانا ضروری ہے کیا جھینگا؟ ضروری تو نہیں نا. اس صف میں تو شامل ہو جائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حرام ہے مچھلی کسی بھی نہیں ہے، تو ہم اس میں تو شامل ہو جائیں. شاید ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کی بات صحیح ہو، شاید ہو سکتا ہے. اور اگر ان کی بات صحیح نکلی تو ہم کیا کھاتے رہے ابھی تک؟ حرام ہی کھاتے رہے نا. پھر تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم نہ کھائیں. زیادہ بہتر یہ. پھر شکاری کتے کے بارے میں احکامات ہیں کہ بھئی شکاری کتے کے اوپر شرائط کیا لاگو ہوتی. جب وہ آپ کے لیے شکار کرنے کے لیے نکلے تو اس پر شرائط کیا لاگو ہوتی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر حلال کا ذکر کیا ہے اور پاکیزہ کا ذکر کیا ہے. دونوں الگ الگ ورڈ ہیں. حلال حل سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گرہ کا کھولنا. کسی جگہ گرہ لگی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس گرہ کی کو کھول دیا، مطلب اس کے اوپر جو پابندی تھی کھانے کی وہ اٹھا دی حلال کر کے. اور طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی جانور کی طرف میلان ہونا، رغبت کا ہونا، خود بخود دل چاہتا ہے یا اس کو کھانا چاہیے.
جو غلیظ جانور ہوتے ہیں آپ کا خود بخود دل چاہتا ہے یار اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو یار، گندا لگ رہا ہے بہت زیادہ. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے حل اور طیب یہ دونوں الگ ورڈ ہیں اور الگ معنی دیتے ہیں. دونوں لفظوں کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پابندی اٹھا دی کسی جانور کو حلال کر کے. جو نہ کھانے کی پابندی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ختم کر دی، اور ختم کرنے کے بعد یہ بھی کیا کہ جو حلال مال تھا اس کے طرف آپ کی دل کی رغبت بھی کر دی، آپ کا ملان بھی ہو گیا خود بخود. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرمانے شکاری کتے کے کام اس کی شرائط بتا. شکاری کتے کے شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ جب اس کو شکار کے اوپر چھوڑ رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑو. کیونکہ یہ شکاری کتا کہتے کس کو ہے؟ یہ وہ کتا کہلاتا ہے جس کو آپ نے سکھایا اور ٹریننگ یافتہ کتا کہلاتا ہے. تو شکاری کتے کا مفہوم سمجھ لینا. ایسے ہی ہر کتے کو نہیں چھوڑ دو، ہر کتے کو چھوڑو اور آپ سمجھ لو کہ اس کا کھانا صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہے. وہ ٹریننگ یافتہ کتا کہلاتا ہے. عربی میں اس کو کلب معلم کہتے ہیں، سکھایا ہوا کتا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑ رہے ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب کتا شکار کے اوپر حملہ کر رہا ہو تو وہ آپ کی نیت کے ساتھ کر رہا ہو، اسی لیے اس کو شکایا ہوا کتا کہتے ہیں. اگر شکار اس نے کیا اور اس کی نیت اپنے کھانے کی ہو گئی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. وہ شکار آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑ رہے ہو اور بیچ میں آواز دے دو واپس آ جاؤ، اور یہ واپس نہیں آیا اور اس نے شکار کے اوپر جھپٹا مار دیا تو اب بھی یہ شکار آپ کے لیے حرام ہے. اس کو رکنا پڑے گا، اس کو رکنا پڑے گا. اطاعت کے اندر ہوگی آپ کی. اگر اس نے نافرمانی کر دی، آپ کی بات نہیں مانی، وہ شکار اس کے لیے آپ کے لیے نہیں. اس لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکلبین تعلمونہن مما علمکم فکلوا مما امسکنا علیکم. کھا لو پھر اس کے اندر سے جو اس نے تمہارے لیے روکا ہے، اس کے اندر سے کھا لو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال. یہاں پر بھی حل اور طیب یہ دو لفظ یوز کیے اللہ تعالیٰ کے ذات. میں پہلے بتا چکا ہوں حل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پابندی کی گرہ کھول دی. ٹھیک ہے نا؟ اور طیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر میلان بھی پیدا کر دی، رغبت بھی پیدا کر دی. وہ چیزیں آپ کے لیے مرغوب ہو گئی. اب آپ سانپ دیکھتے ہو مرغوب ہے کیا؟ چھپکلی دیکھتے ہو مرغوب ہے وہ چیز. آپ بتاؤ
بچھو دیکھ کر مرغوب ہے وہ چیز، بلکہ گنی آتی ہے نا جس کو دیکھ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے آپ کو دور بھی کر دیا. بھئی یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے جانور حلال نہیں ہے. حلال جانور کیا ہے؟ آئے ہے گائے کو دیکھو کتنا مزہ آتا ہے اس کو قربانی والے دنوں کے اندر دیکھا کرو، ہاتھ لگانے کا بھی دل چاہتا ہے، اس کے منہ پر چومنے کا بھی دل چاہتا ہے، اس کو آگے سے بھی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اس کو پیچھے سے بھی دیکھنے کا دل چاہتا ہے. ہاتھ پھیرتے تو مزہ آتا ہے، بکرے کو ہاتھ لگا تو مزہ آتا ہے، بکری پر ہاتھ پھیرتے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آتا ہی نہیں آتا. لیکن ان جانوروں کا تعلق کیا ہے؟ گوشت سے ہے نا. اب یہ گوشت کس طریقے سے میرے لیے حلال ہوگا؟ تو بھئی اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے، یہ ایسے ہی حلال نہیں ہو جاتا. ایک تو جس گوشت کو ہم کھا رہے ہیں تو اس جانور سے بھی گوشت کا تعلق ہے، کیا وہ جانور حلال ہے یا نہیں. پھر ذابح سے بھی مسائل کا تعلق ہے، مطلب ذبح کرنے والے سے بھی مسائل کا تعلق ہے. یہ ذبح جو کر رہا ہے یہ شریعت کے عین مطابق ذبح کر رہا ہے یا نہیں، اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. اگر اس نے شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا تو یہ گوشت حرام ہو جائے گا، چاہے حلال جانور ہو. ایسے ہی بہت سارے معاملات کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے لیے حلال ہو رہا ہے. ایسے آسانی سے حلال جانور بھی آسانی سے حلال نہیں ہو جاتا ہے، حلال جانور بھی آسانی سے حلال نہیں ہو جاتا. بھائی بکرا پسند آ رہا ہے، چلو بھائی پکڑا لیا، خریدا اور پوری گندگی اڑا دی. ایسا نہیں، پوری گندگی اڑا دی، پکڑا گردن کی اڑائی، 4 لگے کاٹی لیکن بسم اللہ نہیں پڑا. ہاں اس کی بھی شرائط ہے نا، اس کی بھی شرائط ہے. ایک تو ہمیں ذبح کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے. ذبح کا مفہوم کیا ہے؟ ذبح کا مفہوم ہے ایسا مشروع طریقے سے جانور کی روح نکالنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے طریقہ بتایا. اس کو شریعت کی اصطلاح کی اندر ذبح کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے طریقہ ہی نہیں بتایا اس سے ہٹ کر آپ ذبح کر رہے ہو تو آپ کا یہ جانور ذبح کہلائے گا ہی نہیں، مردار کہلائے گا. اب اس کی شرائط ہے، ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے، ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے. ذبح اضطراری کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک جانور ہے جو وحشی جانور ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے قابو سے باہر ہے، اس کو قابو کرنا ناممکن ہے. یا ایسا جانور جو وحشی تو نہیں تھا، مانوس جانور تھا لیکن بھٹک گیا، اب اس کو قابو کرنا ممکن نہیں ہے. تو جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح اضطراری. وہ کیسے کرتے ہیں کہ بھائی جسم کے اوپر کوئی تیز دھار آلے سے، اب وہ لوہے کا آلہ ہو، لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو، یہ 3 چیزیں، لیکن تیز دھار ہونا چاہیے، تیز دھار ہونا چاہیے. آلے سے جسم کے کسی بھی اعضاء کے اوپر مارنا اور اس کے کسی بھی اعضاء سے خون کا ظاہر کروانا، اخراج کروانا. یہ بات یاد رکھنا کہ آلہ جو ہے وہ تیز دھار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وزن کا ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ
تیز دھار آلے سے کاٹنا مقصد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح اضطراری کہتے ہیں. ایک ہے ذبح اختیاری، جو کہ مانوس جانور ہوتے ہیں جو قابو کے اندر ہوتے ہیں، آپ اس کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے اور اس کی 4 رگیں کاٹ دیتے. اس کی 4 رگیں کاٹ دیتے. دیکھو ذبح کرتے وقت شرائط کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. جب آپ ذبح کر رہے تو جو جانور ذبح کرنے والا ہے یہ ذابح، یہ عاقل ہو. کیا ہو؟ عاقل ہو. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہو. ٹھیک ہے. دوسرا کتابی ہو، یہودی یا نصرانی میں سے کوئی ہو. اچھا یہودی اور نصرانی کے لیے شرط ہے، یہ مطلقاً حلال نہیں ہے ان کا ذبح. یہودی اور نصرانی کا مقید کر کے حلال ہے. مطلقاً کہتے ہیں کہ بس اس میں کوئی شرط ہی نہ ہو، جیسے عاقل اور مسلمان ہے نا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن یہودی اور نصرانی کے لیے بھائی مقید ہے، شرائط مقید ہے. وہ کیا؟ کیونکہ آج کل جو یہودی اور نصرانی ہیں وہ دہری ہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ کسی کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، لیکن کہلاتے کیا؟ یہودی اور نصرانی کہلاتے. اگر ایسا شخص کوئی ذبح کر کے آپ کو دے رہا اور کہلاتا کتابی ہے تو بھائی اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کو تو مانتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن کتابی مسائل بھی معلوم اس کو. یہودی ہے، عیسائی ہے، لیکن اس کو کتاب کا مسئلہ نہیں معلوم، مطلب ذبیحہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. صرف اس بنیاد پر کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا ذبیحہ ہے تو حلال ہو گیا. اس بنیاد پر ذبیحہ حلال ہے، اس بنیاد پر تو مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. تو یہودی اور نصارہ کا کیسے حلال ہو جائے گا؟ اس مسلمان کو بھی مسائل کا معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح نہیں کیا تو ذبیحہ حرام ہے، مردار ہے. ان کو مسائل معلوم ہی نہیں ہو. پھر اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، مسلمان عاقل، تو اس کو چاہیے کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے. اور اس نیت سے نہ ذبح کرے کہ بسم اللہ ہر کام کے اندر پڑھنا چاہیے، اس نیت سے نہ کرے. اس میں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس نیت کے ساتھ نہیں ہوتا ذبح کہ بھئی ہر کام میں بسم اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے کی دعا ہے. یہ ذبح کرتے وقت پڑھنا ہے آپ نے. اس لیے یہ نیت نہیں کر سکتے کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر کام میں پڑھنا چاہیے، چلو یہاں پر بھی پڑھ دیتے اس لیے ذبح کر دیتے. اس سے ذبح صحیح نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں
یہ شرائط میں سے اور واجبات میں سے ہے. پھر ذبح کرتے وقت کم از کم 3 رگیں تو کٹے، 4 رگیں کاٹنا چاہیے. سانس کی، خوراک کی، خون کی دائیں بائیں جو رگیں ہوتی ہیں وہ کٹے. ٹھیک ہے نا. اگر 3 رگیں کرتی ہیں تب بھی ذبیحہ حلال، 2 رگیں کرتی ہیں پھر یہ حلال نہیں ہے. 4 رگیں کاٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. 5ویں شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط یہ کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتارے. اب آج کل جو طریقہ آ گیا نا میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کل اسٹننگ طریقہ. کیا طریقہ ہے اسٹننگ؟ کہ جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں مشین کے اندر اور دور سے ربڑ کی گولی مار دیتے ہیں. مارنے کے بعد اس کے سر کے اوپر وہ جا کر لگتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. مرغیوں کو کرنٹ دیتے ہیں، کرنٹ دے کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بھائی ایک تو ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، ٹھیک ہے نا. دوسرا ذبح کرنے والا کون ہو؟ مسلمان. ٹھیک ہے. تیسرا اس بات کا خوف نہ ہو مرغیوں کے بارے میں کہ بھائی ہم نے ان کو کرنٹ دیا تھا، ایسا نہ ہو بے ہوش کیا تھا کرنٹ دے کر، ایسا نہ کوئی نہ ایک نہ مرغی لڑک گئی ہو. اس کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کرنٹ دینے سے مرغی لڑک گئی ہے، مر گئی ہے، اور کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ وہ تو بے ہوش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بے ہوش ہے اور وہ مر گئی ہے، اور آپ اس کو ذبح کر کر دے رہے ہو، تو اس کا کھانا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. پتہ نہیں چلتا. شبہ ہونے کی بنیاد پر اس اسٹننگ شدہ مرغی کو کھانا درست نہیں ہے. احتیاط کی بنیاد پر بول رہا ہوں، احتیاط کی بنیاد پر. بڑے جانور جو ہوتے ہیں وہ گولی مارنے سے ربڑ کی مرتے نہیں ہیں، لیکن ایک جو عمل ان کے ساتھ ہوتا ہے تعذیب کا، ذبح کرنے سے پہلے، یہ شریعت کی نگاہ کے اندر جائز نہیں. مطلب عذاب دینا، اس کو تکلیف دینا. بھائی جو شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق ذبح کر دو. نا آپ یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ بے ہوش کریں گے اس کو تکلیف کم ہوگی؟ نہیں، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ طریقہ بتائیں گے، اس کے بعد کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. نبی جی کے طریقے کے اوپر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اور پیدا بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہی جانور کی 2 رگیں کرتی ہے نا، ویسے ہی جانور کا پورا جسم سن ہو جاتا ہے. اب 2 رگیں کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. آپ تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو تڑپتا ہوا دیکھ تو رہے ہو، نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکمت ہے بہت بڑی. آپ بے ہوش کرو، بے ہوش کرنے کے اندر اس کو تکلیف دیا، یہ تعذیب ہے، یہ گناہ ہے. اگرچہ ذبیحہ اس طریقے سے کرنے سے حلال ہو جائے گا، لیکن جانور کو تکلیف دینا کیا ہے؟ گناہ.